میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ حج کے 6ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 17ویں پارے کا مجموعی طور پر 13واں رکوع بھی ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 39۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دی گئی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار اہل سنت کے اکابر مفسرین میں کیا جاتا ہے، جن کا وصال 516 ہجری میں ہے، آپ اپنی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل مکہ مشرقین کفار جو مسلمانوں کو لگاتار یکے بعد دیگرے اذیتیں دیتے تھے، اور مسلمان ان اذیتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتے تھے کہ یا ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم مکہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لیں یا کہیں اور چلے جائیں، تو یہ ان لوگوں کو تسلی دی گئی، اور یہ پہلی آیت ہے جس میں ان لوگوں کو محدود پیمانے پر اور محدود رہتے ہوئے مشرقین کے ساتھ جوابی کارروائی کرنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ مشرقین اصحاب رسول کو ایذا پہنچاتے، ان کے سروں کو زخمی کر دیا جاتا، ان کے سر پھاڑ دیے جاتے۔ مکہ کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تکلیفوں اور اذیتوں پر شکایات کرتے، تو آپ ان سے فرماتے ابھی تم صبر کرو، کیونکہ مجھے ابھی کفار سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، جنگ کرنے کی اجازت دی گئی، اور یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی۔ اور بقول مفسرین یہ آیت مخصوص ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت سے روکا گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے خلاف مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت فرمائی جن کو وہ ہجرت کرنے سے روکتے تھے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، بے شک اللہ ان کی مدد ضرور بر ضرور فرمائے گا، اور اللہ مدد کرنے پر قادر ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے اس حوالے سے ابن زید نے، جو کہ مشرقین کو معاف کرنے کا حکم دینے کے 10 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور مسلمانوں کو ان سے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اگلی آیت، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک دوسرے کا شر دفع نہ فرماتا تو ضرور عبادت گاہیں، گرجوں اور کلیساؤں اور مسجدوں کو گرا دیا جاتا، جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے، بے شک اللہ ضرور قوت والا غلبے والا ہے۔
الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ جن ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے حوالے سے مفسرین بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی جنہیں ان کے گھروں سے صرف اتنی بات پر ناحق نکال دیا گیا تھا اور بے وطن کیا گیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں، اور جنہوں نے شرک کا انکار کیا۔ حالانکہ یہ کلام حق ہے اور حق پر گھروں سے نکالنا، بے وطن کرنا قطعی طور پر ناحق ہے۔ آگے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ کرتا، ایک کو دوسرے سے دور نہ کرتا، تو کلیسا ہیں، عبادت گاہیں ہیں، سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ آیت اس کا خلاصہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت دے کر حدود قائم فرما کر آدمیوں میں ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا، یعنی جہاد کی اجازت نہ دیتا، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ مشرک غالب آ جاتے اور کوئی دین و ملت والا ان کی سرکشی سے بچ نہ پاتا، کیونکہ جہاد ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی قوم کے نظریے کی بقا کا سبب ہے، اور اسی سے آپ اپنے نظریات اور عقائد اور اپنے معاملات کے تحفظ کا سلسلہ چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ جہاد نہیں کرتے تو پھر یقیناً دوسری اقوام آپ پر غالب آئیں گی اور پھر آپ کے ساتھ اور آپ کی عبادت گاہوں کے ساتھ وہی معاملہ کریں گی جو ان کا دل چاہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصل میں جہاد کی فضیلت اور جہاد کے حوالے سے بڑا واضح تصور دیا ہے کہ جہاد کرنا اصل میں مسلمانوں کی بقا کا ذریعہ بھی ہے اور عبادت گاہوں کی بقا کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اگلی آیت ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی اور جس کے حوالے سے میں نے جہاد کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ضعیف حدیث اس حوالے سے بھی موجود ہے کہ اس آیت کی ایک تفسیر اور بھی بیان فرمایا کرتے تھے، وہ یہ تھی بے شک اللہ نیک مسلمانوں کے سبب سے ان کے پڑوس کے 100 گھروں سے مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی تائید صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا میرے سامنے مسند بزار کی حدیث نمبر ہے 2193، اور یہی روایت مسند ابو یعلا میں موجود ہے 6402 نمبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں سبقت کرو، نیکی میں سبقت کرو۔ اگر نوجوان اللہ سے ڈرنے والے اور بوڑھے نمازیں پڑھنے والے اور چرنے والے چوپاہی نہ ہوتے تو تم سب پر آندھیوں کا عذاب آ جاتا، یعنی اللہ ایک نیک مسلمان کے صدقے اس کے آس پاس یعنی پڑوس کے گھروں سے مصیبتیں اور تکالیف اور پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے، تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے، بعض صحابہ کرام اس تشریح کو اس پر محمول کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں، بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کریں تو ان کی سیرت ایسی پاکیزہ ہوگی کہ وہ زمین پر قانون الہی کو نافذ کریں گے، لوگ عبادات کر سکیں گے، لوگوں کے عبادات کے معاملات کے اندر بہتری آئے گی، وہ اللہ کی تعظیم کے لیے نمازوں کو قائم کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی جو تفسیر مدارک التنزیل جنہوں نے لکھی اور عقیدے کے حوالے سے بھی آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ عقیدے کے بھی امام ہیں، آپ نے اس آیت سے ایک زبردست استدلال فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ مہاجرین کو زمین میں تصرف اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ ان کی سیرتیں بہت پاکیزہ تھیں اور ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہج پر کی تھی کہ وہ دین کے کاموں میں اخلاص سے مشغول رہتے تھے۔ اور اس آیت میں ہی خلفائے راشدین کے عدل و انصاف، ان کی دینداری، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں اقتدار عطا فرمائے گا اور حکومت عطا فرمائے گا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادلانہ سیرت پر عمل کریں گے۔ اور یہ عملی طور پر دنیا نے دیکھا بھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جیسے مرتدین کے خلاف تلوار بلند کی گئی اور لوگوں کے ایمانوں کو محفوظ کیا گیا،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے اقدامات اٹھائے گئے جو اسلام کی تقویت کا سبب بنے. حضرت عثمان غنی ہو، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہو، ان تمام خلفۂ راشدین کے ادوار کے اندر ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جو اسلام کی تقویت کا سبب بنے ہیں. خلفۂ راشدین کی دینی خدمات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے جو میں یہاں پر بیان کروں. اگر تدوین قرآن کے حوالے سے یا مسلمانوں کی فتوحات کے حوالے سے یا خوارج کے خلاف جنگ کرنے کے حوالے سے اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ اسلام کے لیے ان کا ایک بہت بڑا کام ہے اور اسلام کی تقویت کا سبب بنا ہے. تو یہ آیت بقول امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلفۂ راشدین کی خلافت راشدہ پر زبردست دلیل ہے کہ وہ لوگ صاحبان تقویٰ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انتخاب فرمایا زمین پر دین کی احیاء کے لیے. اب جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو غاصب قرار دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو غاصب قرار دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے کردار کی طہارت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار دے گا اور وہ زمین پر قانون الہی نافذ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. اگلی آیت وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین وكذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نقیر. اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود تکذیب کر چکے ہیں، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا ہوا. اس آیت اس کی بعد والی دو آیات میں پچھلی قوموں کے منکرین کا احوال بیان کیا گیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی صبر کی تلقین کی جاتی ہے، آپ کی دلجوئی کے لیے یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ کفار کا تکذیب کرنا کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس تردید کا سامنا ہے یہ تردید پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کی گئی، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تردید کی. اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کیا ارشاد فرمایا کہ ان قوموں کے احوال کیسے ہوئے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ ظالم تھے تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے بلند و بالا مضبوط محل ہم نے برباد کر دیے. یہ اصل میں یمن کے ایک خاص علاقے کا احوال کا بیان ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی ناشکری کرتی تھی اور انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کا حال کیا کرتے تھے کہ ان کی بستی اور ان کے رہن سہن کے تمام اسباب وہ اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے تھے، اور ان کے کنویں، ان کے محل خالی کے خالی پڑے رہ گئے. یہ کنویں ہزارہ موت کے اندر ہیں. ہزارہ موت ایک جگہ کا نام ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں. اس شہر کا نام حاضورہ تھا جس میں یہ مقام تھا ہزارہ موت. اس کی وجہ یہ کہ 4000 افراد ان لوگوں میں تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور عذاب سے نجات پائی. وہ ہزارہ موت میں آ گئے اور ان کے قیام کا یہی مقام بنا کہ وہ اس مقام پر رہنا شروع ہوئے، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا. اور چونکہ اس جگہ پر آپ کو موت آئی تو اس جگہ کا نام ہزارہ موت رکھا گیا، کہ جس جگہ کو موت آ پائے یا جس جگہ پر موت آ جائے اس کو ہزارہ موت کہتے ہیں. کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں پر حاضر تھے تو فوت ہو گئے، تو وہاں انہوں نے اس شہر بنایا اور شہر کا نام حاضورہ رکھا، اور اس کے کنویں کے پاس بیٹھ گئے، اور انہوں نے ایک مرد کو وہاں کا امیر بنا دیا اور بڑے عرصے تک وہاں رہے، حتیٰ کہ ان کی نسل پھیل گئی، بہت زیادہ ہو گئے. پھر انہوں نے بتوں کی پرستش شروع کر دی، آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے کا کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجے جن کا نام حنظلہ بن صفوان تھا. انہوں نے اس نبی کی نافرمانی کی اور انہیں شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کے کنویں ویران ہو کے رہ گئے، ان کے محل کھنڈر بن کے رہ گئے. اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ
تعمى القلوب التي في الصدور، تو کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے وہ یہ سمجھیں، یا کان ہوں جن سے سنیں، پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اس آیت میں کفار کو زمین پر سفر کرنے پر ابھارا گیا تاکہ وہ کفر کے وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے مقامات کو دیکھ لیں اور عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلی اقوام کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ سنی سنائی بات اور دیکھی ہوئی بات کے اندر بہت فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کے لیے زمین کا سفر کرنے کی ترغیب دلائی کہ کیا کفار نے زمین پر سفر نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو کر کر دیکھیں، اور جنہوں نے کیا اور ان سے خطاب و سابقہ قوموں کے حالات کا مشاہدہ کریں، کیا ان کے پاس ایسے دل ہیں جن سے یہ سمجھ سکیں کہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کی اقوام کا کیا حال ہوا، وہ طاقت میں زور میں ان سے زیادہ تھے، آج ان کی بستیاں اجڑی پڑی ہیں، ان کے کنویں برباد پڑے ہیں، آج کوئی بھی نہیں ہے جو وہاں پر رہائش پذیر ہو، ان کا سب مال و متاع وہیں کا وہیں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اگلی آیت وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تو یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی اے حبیب، کفار مکہ جیسے نضر بن حارث وغیرہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور عذاب کی جلدی کر رہے ہیں کہ آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ عذاب کو جلدی لے کر آئے، اگر آپ سچے ہیں تو پھر وہ عذاب ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، سو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، اور وہ بدر والے دن ذلت کی موت سے دوچار ہوئے۔ آگے ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے۔ ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں عذاب کا ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے، تو یہ کفار کیا سمجھ کر جلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ آخری آیت وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی بستیاں جن کے ظالم ہونے کے باوجود ہم نے انہیں ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ کتنی بستیاں جنہیں ڈھیل دی گئی؟ ارشاد فرمایا کثیر بستیاں ایسی ہیں جن میں رہنے والے لوگوں کو ظالم ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے عذاب کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کیا، یعنی انہیں ڈھیل دی۔ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتا، ایک مہلت ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان غافل ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے اب مجھ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، وہ زندگی کی آسائشوں میں مشغول ہوتا ہے، زندگی کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اسے ایک عذاب کا، ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ عذاب اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ ظالم شخص کو ڈھیل دیتا ہے اور فوری طور پر اس پر گرفت نہیں فرماتا، کہ وہ یہ گمان کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہاں سے گرفت فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت اپنے آپ کو ملامت کرنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں رہتا۔ ظالم کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے سے پہلے اپنے ظلم سے باز آئے اور اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، جن پر ظلم کیا، ان کے حقوق کو ضائع کیا، ان سے معافی مانگے، ان کے حقوق کو ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق جو ہے اس پر شکر بجا لائے کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ مجھ پر تیری پکڑ آنے سے پہلے تو نے مجھے یہ شعور دیا کہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تھا میں نے ان سے معافی طلب کی، ان کے حقوق کو ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوا۔ تو ظالم جو ہے اس کے ساتھ فوراً والا معاملہ نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ظالم کو گرفت کیا جائے گا، ظالم کی پکڑ کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما